حیدر حیدر عم الآخر حیدر 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 صوت حضرات سید الشہداء، شب 9 محرم ہے اور ایک اور شب کا مہمان ہے۔ ان ایام میں جو ویسے بھی مخصوص انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بہرحال یہ آج کی رات ہے، کل کی رات ہے، پھر اس کے بعد تو رات وہ ہوگی کہ جب حسین نہیں ہوں گے۔ انسان اپنے آپ کو حزن کی حالت میں رکھے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی روایات ہیں کہ انسان اپنے چہرے پر بھی غم کی حالت میں رہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو غم کی حالت میں اور اٹھے اور پھر وہی انسان جو ہے وہ، کیونکہ جب تک یہ غم اور حزن آپ اپنے وجود پہ نہیں لیں گے آپ کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ اس غم کو انسان کو اپنے اوپر لینا چاہیے۔ ہر زندگی کے روزمرہ کے آپ کے کام بھی ہیں، بے شک وہ آپ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام آپ کو غم حسین سے دور نہ کرے۔ مطلب کوئی آپ کو دور سے دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ کوئی غم ہے اس کو، اتنا انسان کا یہ 1-2 راتوں میں حق بنتا ہے، اتنا تو کرے کم از کم۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام اپنی زندگی، پوری زندگی گریا کرتے رہے، روتے رہے۔ جب کھانا دیا جاتا تھا غلام کہتا ہے مولا بستر پر کیوں نہیں سو رہے، زمین پہ کیوں سوتے ہیں، کھانا آپ کو دیں تو بھی آپ روتے ہیں۔ امام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سامنے کربلا میں موجود ہوتے ہوئے اپنوں کو قربان ہوتے دیکھا ہے، تو میں کیسے پانی پیوں جبکہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اب یہ حزن، کیونکہ بہرحال امام ہم تو امام جیسے ظاہر نہیں ہو سکتا انسان، لیکن امام نے اس حزن کو اپنی زندگی کھا۔ کئی سال لوگوں نے کہا مولا بس کر دیں، کافی ہے، اتنا کتنا روئیں گے آپ۔ امام نے وہی کہا کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف کھویا تھا، وہ چھوا نہیں تھا حضرت یوسف کو، اور حضرت یعقوب جانتے تھے، لیکن فراق اور جدائی میں گریا کرتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی۔ ایک یوسف، یہاں 18 یوسف قربان ہو گئے، کیوں نہ روئے سجاد۔ اور یہ حزن جو ہے وہ صرف مجلس کے آخری حصے میں یا 5 منٹ میں یا چیزوں میں بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ امام حسین کی عزاداری ہے، آپ کو نہیں پتا، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے بیٹھیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ چپلوں والی جگہوں پہ کون بیٹھا ہوا ہوگا۔ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، عزاداری ہے، جو آئے اسے آنے دیا کریں، جیسے آئے آنے دیا کریں۔ معاملہ حسین کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس ایک کی وجہ سے پوری مجلس قبول ہو جائے۔ عزیزان محترم، خوب اپنے آپ کو حزن کی حالت میں رکھیں، گریے کی حالت میں رکھیں بہرحال، کیونکہ ہم لوگ جتنے میٹرلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، دنیا جتنی ظاہری ترقی کرتی جا رہی ہے، جتنا ہماری ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی جا رہی ہے، اتنی ہماری عزاداری بھی جو ہے وہ کمرشل ہوتی جا رہی ہے۔ ہم خود ہو رہے ہیں، ہم دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلانا یہ، فلانا وہ، فلانی سبیل ایسے، فلانا وہ۔ خوب یہ ہم خود ہیں، کوئی باہر سے تھوڑی آتا ہے۔ خود میں کتنا عزادار ہوں، عزیزانہ ہوتا ہوں، تب انسان دوسرے کی طرف، خوب انسان خود سادگی اختیار کرے، خود سادہ رہے، سادہ کھانا تناول کر۔ علماء عرفا کی سیرت آپ دیکھیں، کربلا جب بھی جاتے تھے، نہ صرف عاشورہ یا 40، پورا سال
جب بھی کربلا جاتے تھے گوشت نہیں کھاتے تھے. عرفا کی سیرت یہی تھی. تو بہرحال ہم بھی اپنی زندگی میں، اور یہ حزن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک دو چیزوں سے پیدا نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اپنے وجود میں پریکٹس کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا. اور جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے ہیں وہ مقصد بہت عظیم ہے، اور اس عظمت ہی کے لیے اللہ میں جمع کرتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے، اس کے باوجود بھی آج پوری دنیا، آج آپ دیکھیں پوری دنیا امام کا ذکر کر رہی ہے، امام کا نام لے رہی ہے. ہر زبان کے اندر آپ دیکھیں، ہر جگہ پر آپ تو انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. ہم بھی بہرحال جہاں جہاں مومنین جاتے ہیں لوگ تصویریں بھیجتے ہیں، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، جاپان، مطلب ہر جگہ ہر شخص اپنے طریقے سے امام حسین کا غم منا رہا ہے. کوئی جنگلوں میں جا کر، ہمارے ایک دوست ہیں عالم دین ہے، وہ ان ایام میں جنگلوں میں جاتے ہیں افریقہ کے، وہ جہاں پر وہ ایسے کہ جو خود لوگ کہیں نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ جا کر جو ہے وہ ان کو امام حسین کا مقصد بتاتے ہیں. کیوں؟ کیا ہم ہیں کہ اس مقصد کو لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں، یہ مقصد ہماری حیات ہے. اور یہ کوئی فرقہ یا مذہب نہیں ہے کہ جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے وہ 8-10 دن جو ہے وہ بہرحال شہر بند کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، دو کر دیتے ہیں. خب یہ مقصد میرا آپ کا نہیں ہے، یہ کسی فرقے کا نہیں ہے. اگر اس کو صحیح طرح انٹرپریٹ کیا جائے، صحیح طرح اس کو ایکسپلین کیا جائے، تو پوری دنیا کو سمجھ میں آ جائے گا کہ امام حسین سب کے ہیں. اور یہ پیغام یونیورسل ہے، یہ پیغام کسی ایک فرقے کا نہیں ہے. میرے جیسے طالب علم جس کے علم کم ہو، جس کے پاس نالج نہیں ہے، جس کے پاس ویژن نہ ہو، وہ اس پیغام کو محدود کر دیتا ہے. ورنہ یہ پیغام جہاں عرش کے دائیں طرف لکھا ہو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، عرش والوں کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے. لیکن کیونکہ ہم سمجھتے نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑی دیر کا بس ایک وہ ہے اور یوں ختم ہو جائے گا. نہیں عزیزان محترم، امام حسین کا پہلا مقصد جو قیام تھا، امام نے کیا فرمایا کہ میں اپنے جد کی سنت کو احیا کرنے، زندہ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، میں نہی منکر کے لیے، اچھائی کی ترغیب کرنے، برائی کو روکنے نکل رہا ہوں. تو آج ہماری زندگی میں کیا ہم اچھائی کی تعریف کر رہے ہیں، اچھائی کو پھیلا رہے ہیں؟ اب آپ بولے مولانا صاحب ہمارے پاس تو حدود نہیں ہے، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے. نہیں، آپ اپنے حدود میں، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں اچھائی کو پھیلا رہے ہیں، برائی کو روک رہے ہیں. امام کا جملہ ہی یہی ہے نکلتے وقت. وہ الگ بات ہے، معروف کی ڈیفینیشن اگر آپ کھولنے جائیں تو بہت بڑی ہے، اور منکر کی ڈیفینیشن کھولنے جائیں تو بہت بڑی ہے. لیکن اصل منکر وہ ہے کہ جو خدا کے دین کے حدود کو توڑتا ہے. اور وہ فرد نہیں ہے، صرف ایک شخص ذاتی طور پہ گناہ کرے گا، اس کا گناہ اکیلا ہے اس کی زندگی. لیکن جب ایک معاشرے میں ایسا گناہ ہو جائے جس سے پورا معاشرہ گناہ میں شکار ہو جائے، وہ منکر بہت بڑا ہے. امام حسین علیہ السلام ذاتی طور پر کسی ایک شخص کے لیے نہیں نکلے. کیا بولیں گے یزید تھا، وہ ایسا تھا، ویسا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے اس زمانے کے اندر، لیکن کیونکہ حاکم بنا ہوا تھا اور اس مسند پہ آگے بیٹھ گیا تھا، اور اس کا عمل پورے معاشرے کو فاسق کر رہا تھا. وہ محنت کہ جو 1,24,000 پیمبروں کی محنت تھی، اس ممبر پر آ کر جو ہے وہ اسلام کو تہس نہس کر رہا تھا. خب منکر ہے ہی یہی. اور یہ جو کلیش ہے کربلا میں، یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ جیسے ہمارے یہاں بعض دوست احباب کہتے ہیں کہ جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی. شہزادہ تو دیکھیں آپ، ایسے آپ ہی کے شہزادے ہوں گے، ہمارے نہیں ہوتے. آپ
جن کے گھر ملائکہ اترتے ہوں. اب بہت سی باتیں تو انسان اب بہرحال ہمارے بھی اصولوں کی وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں بہت سی چیزیں کہتے کہتے. عزیزان محترم, یہ کلیش حق اور باطل کا تھا. یہاں اللہ کا نمائندہ ہے, یہاں جو نمائندہ آیا ہے وہ 1,24,000 پیغمبر کی وراثت کو لے کر آیا ہے, اور اس کے مقابلے میں فرعونیت کا نظام, نمرود, جتنا بھی, کیونکہ یہ آخری کارڈ تھا شیطان کا. اس کو سب کے لیے, یہ مطلب صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں بہرحال چاہے وہ ان کا تعلق کسی فرقے سے ہو, کسی مذہب سے ہو, اس کو اس پہرائے میں دیکھیں, اپنی ویژن کو براڈ کریں, تھوڑا بڑے ہوں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ لگے ہوئے, اپنی پوری زندگی پوری انرجی جو ہے وہ 10 دن ممبر بھی اسی میں لگ جاتا ہے ہمارا, اسی میں ہم انرجی ضائع کر دیتے ہیں. اس نے یہ کہہ دیا, جب اس کو تھوڑا اوپر آ کر دیکھیں, اپنی نگاہ کو بلند کریں, دیکھیں کہ ہر نبی کے مقابلے میں شیطان اپنا پیکج لے کر آیا, اپنے بندے کو اتارا اس نے, ہر جگہ اترا ہے وہ, کہیں نہیں چھوڑا اس نے. حضرت آدم جب آئے حابیل قابیل کے درمیان میں آ گیا, ہر جگہ اس نے اپنا کام انجام دیا ہے. حضرت نوح کو کتنا سخت وقت دیا, 950 سال تبلیغ کرتے رہے, 950 سال. یہاں آدمی 10 مجلس میں پڑھتا ہے, پھر معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی, کہتا ہے اس قوم کا تو کچھ ہونے والا نہیں. 950 سال ہمارا کام, وہ بھی اگر توفیق ہو, ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. قرآن اپنے محبوب سے یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب, اے میرے رسول, آپ کا کام پیغام دینا ہے, ہدایت دینا. اللہ کہتا ہے میرا کام ہے, وہ ہمارا بھی یہ کام ہے. کوئی اچھا ہو, خدا جس کی دل چاہے ہدایت دے. 950 سال کے باوجود کشتی میں کتنی مشکل ہوئی, کشتی بنانے میں. کو پہلے کشتی بھی نہیں تھی, پانی بھی نہیں تھا, اس طرح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لوگ تمسخر کر رہے ہیں, حضرت نوح کو مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کیا بنا رہے ہو, یہ کس لیے بنا رہے ہو, یہ کس چیز کی تیاری ہے. ان لوگوں نے کشتی دیکھی نہیں تھی کبھی, پانی کہاں سے آئے گا. کتنا سخت ہے حضرت نوح کے لیے, کتنا انہوں نے, لیکن کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے, کیے جا رہے ہیں. لکڑیوں کے ٹکڑوں کو جوڑا, اور جب پانی برسنا شروع ہوا اور زمین نے نگلنا شروع کیا پانی کو, تب پتا چلا یہ جو کام ہو رہا تھا یہ نجات کی کشتی تھی. اور جو سوار ہو گئے. حضرت نوح کا اپنا بیٹا سوار, قرآن ہے, نہیں ہوا. کوشش کی انہوں نے, کہا پروردگار نے کہا نہیں نوح, یہ تمہارا اہل یعنی خاندان ہونا یا رشتہ دار ہونا کمال نہیں ہے, اصل نسبت ہونی چاہیے. نسبت ہو, نسبت کیا ہے, تمہارا اہل ہی نہیں ہے, یہ نادان کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہم نہیں سوار ہوئے, اس لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کمثلہ سفینۃ النوح ہے. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے, کشتی نوح کی طرح ہے. کچھ کو نظر نہیں آئی جب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ کشتی ہے, کشتی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے حضرت نوح تیار کر رہے تھے, لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی. رسول خدا اپنے زندگی کے ہر لمحے میں بتا رہے ہیں, کبھی موبائلہ پہ بتا رہے ہیں, کبھی غدیر پہ بتا رہے ہیں, کبھی امام حسین گر رہے ہیں انہیں اٹھا رہے ہیں, کبھی نماز میں مسجد نبوی کے اندر سینے پر کندھے پر چڑھا کر, کبھی سجدے میں بتا رہے ہیں یہ کشتی ہے, دیکھ لو یہ کشتی ہے. موبائلے میں پورا نجات لے کر آئے کہ دیکھو یہ کشتی ہے, یہ کشتی ہے. نہیں سمجھے. آج پوری دنیا کے اندر سوائے مجلس حسین کے علاوہ نجات کہاں ہے؟ کہاں ہے نجات؟ کہیں نہیں ہے. ہر جگہ اپنے نفس کی گفتگو ہے کہیں نہ کہیں. میں خدا نہ کسی خلوص و اخلاص پہ بات نہیں کر رہا, اوورآل. اور جو سوار ہوگا
وہی نجات پائے گا. مگر لوگ نہیں سمجھے. لوگ ابھی بھی بہت سارے لوگ اذان محترم وہ جو اتنی محنت تھی اور ادھر بھی وہ پوری اسٹریٹجی لے کر اترا آیا, وہ چھوڑا نہیں اس نے. وہ بچ بھی گئے, جب طوفان آیا سب چلا گیا, لیکن کیونکہ حضرت نوح کے بیٹے نے کہا تھا میں فلانے پہاڑ پہ چلا جاؤں گا, بہرحال نبی کی بیٹی تو یہ تو پتا تھا کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پانی, یہ سب بھی وہیں جا کے بیٹھ گئے تھے کہتے ہیں فرشتے, یہ شیطان جتنے بھی تھے. اور حضرت نوح نے کہتے ہیں 6 مہینے کشتی پانی میں رہی, 6 مہینے حضرت نوح نے درس دیا مومنین کو, اور قیامت تک کے اخبار خبریں ان کو بتا دی. جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. اب یہ پوری پلاننگ کے ساتھ حضرت موسیٰ پیدا نہیں ہوئے, پہلے ہی فرعون کو خبر دے دی اس نے. کوئی تو ہے جو خبریں جانتا ہے, خبریں تو ہیں کسی کے پاس, لیکن ہم کیونکہ سرسری سے قرآن بھی پڑھ کے نکل جاتے ہیں, تحلیل کرنے کی ہمیں نہیں ہوتا کون ہے جو خبریں دے رہا ہے, کون جو ہے وہ آ کر حضرت یوسف کے بھائیوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کو کیا کریں, کس طرح ماریں. یہ سب چل رہا ہے, یہ کنٹینیو چل رہا ہے. اللہ کے نظام کے آگے یہ نظام آئے جا رہا ہے, آئے جا رہا ہے, آئے جا رہا ہے. اور وہ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, پریشان ہے, کیا کریں, یہ تو کل کو یتیم بچہ, یہ آج اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہا ہے, یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے خدا کی عبادت کرو. اب یہ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قبیلہ, ان کا کاروبار خطرے میں ہے, ان کی دکانیں خطرے میں ہیں. خوب یہ تو ان کا پورا بازار تھا یہ چلاتے تھے. کتنی آفر دی انہوں نے رسول کو کہ یہ لے لیں, وہ لے لیں, بادشاہ لے لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن ہمارے خداؤں کو کچھ نہیں بولیں, بہترین خاتون لے لیں. جتنا کر سکتے تھے کیا, مگر کیا کہ رسول خدا نے میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو میں اس سے نہیں ہٹوں گا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, پریشان بیٹھے ہیں, وہی پھر آیا بوڑھا بن کے ان کے درمیان میں, کیونکہ وہ پیچھے سے ایک ہی پلان لے کے اترا ہوا ہے. بس آپ کی توجہ کا طالب ہوا ہے, بس یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے جو ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اس کو فرقوں میں, اس کو مذہب میں, اس کو نہ بانٹیں, اس کو, یہ بہت بڑا کام ہے. شاید اگر زندہ رہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس کشتی میں سوار ہونے کی آپ سے خواہش مند کی گئی تھی. وہ ایک کشتی جو ابھی بھی تیار ہو رہی ہے, وہ کشتی تیار ہو رہی ہے, لیکن بہت سارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کشتی کا, بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بہت سارے لوگ اگنور کر کے نکل رہے ہیں. اس نے کیا کہا کہ حملہ کر دو, مار دو. کہا نہیں مار سکتے, بنی ہاشم قریش یہ بہت بڑا قبیلہ ہے, ان سے کیسے لڑے بنی ہاشم سے. کہا تم سب قبیلوں میں سے ایک ایک فرد کو جمع کرو اور سب حملہ کرو, کل کو یہ تم سب سے نہیں لڑیں گے. اور یہ پلان دیا اس نے رات کی تاریکی میں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا رات کو رسول کے گھر پہ حملہ کر دیں گے. اب جب انہوں نے اپنا پورا پلان بنا کر آخری نبی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو خدا نے بھی اپنا آخری پلان رسول کے بستر پہ سلا دیا. اللہم صلی اللہ. یہ پوری طاقت تھی شیطان کی جو کفار مکہ کے پاس آ کر رسول اللہ ختم ہو جائے گا معاملہ, یہ سب ختم ہو جائے گا. مگر انہیں کیا پتا تھا کہ خدا کا بھی ایک آخری پلان اتر چکا ہے, اور ایسا سوئے کہ دشمن دیکھ نہ پایا نبوت ولایت میں زم کیسے ہوئی ہے. ولایت نبوت میں ایسی زم کہ پتہ کہ کون نبی ہے کہ ولی ہے. اگر ولی ہے, اور رسول خدا نے خود کہا کہ دیکھو علی میرے بعد نبی, میری آپ سے نسبت کیا ہے جو موسیٰ کی ہارون سے, مگر میرے بعد نبی نہیں ہے. ایسی ولایت نبوت کے اندر زم. یہ پلان وہ بھی سمجھ نہیں پائے, انہوں نے پتہ نہیں کیا ہے, سمجھ نہیں پائے. یہ وہ پلان
جو خدا نے ایسا بھیجا کہ جس کے مقابلے میں بہت کچھ آیا اور آتا رہا. اب جب رسول خدا چلے گئے تو پھر اس نے کوشش کی کہ مطلب تو معاملہ ہو گیا، لیکن بہرحال پلان دے دیا تھا، انسانیت کو پلان دے دیا. وہ پلان خود موو کرتا ہے، وہ الہی پلان ہے. الہی پلان دنیا کچھ بھی کر لے، الہی پلان کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. اب 50 سال رسول کو گزر گئے، دنیا سے گئے. انہوں نے جو پوری کوشش کی تھی اس میں تو یہ رہ گئے کہ مار دیں گے، کچھ کر لیں گے. انہوں نے پھر کیا کیا دیکھیں عزیزان محترم، اس کو ہم لوگ بعض اوقات ناموں میں، چیزوں میں اپنی انرجی کو ڈال کر اور بس تھوڑی سی بڑاس نکال کے نکل جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں خدا کے لیے. یہ مسئلہ صرف ناموں کا یا چند شخصیتوں کا نہیں ہے، یہ اس پلان کا ہے کہ جب شیطان کو خدا نے نیچے بھیجا ہے، حبوط کیا ہے، اس کو ساکت کیا ہے، اس وقت اس نے خدا سے مہلت مانگی ہے. اور خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبودیت نہیں کرو گے. خدا نے عہد لیا. خدا پوچھ رہا ہے بندوں سے تم کیوں شیطان کی عبودیت اور بندگی کرتے ہو. عدو مبین ہے وہ، اس کے پلان کو سمجھے. اب اس نے کیا کیا کہ باہر سے نہیں کر سکتے. جنگ بدر، جنگ احد، کتنے غزوے، جنگ، ہر جگہ جہاں بھی جنگ ہے دیکھا پھر وہیں علی کھڑے ہوئے. آپ دیکھ لیں ہر جگہ. تم کو اب جانے دو، کچھ اور کرو. باہر سے تو لڑ نہیں سکتے. شیطان ہے. دشمن شناسی آپ کو پتا ہے اسلام کے بہت سالوں تک دشمن شناسی کو خاموش کیا گیا. دشمن کا ذکر نہیں کرو، دشمن کے بارے میں بات نہیں کرو. دشمن کون ہے بتاؤ ہی نہیں قوم کو. دشمن نہیں بتائیں تو پھر آپ تبرہ کس پہ کریں گے؟ تولا اور تبرہ آپ سمجھتے ہیں دو چار باتیں کہ اگر تبرہ پورا ہو تو تبرہ یعنی براءت کرنا. براءت کا مطلب لفظی صرف نہیں ہے، براءت کا مطلب اپنے وجود سے براءت کرنا اس کا، اور وہ کام کریں کہ جس سے دشمن خود جل جائے. دشمن جلے آپ کے کام سے. بولے اتنی محنت کی اس قوم کے اوپر، اس کے اوپر، یہ پھر وہی کر رہی ہے. شیطان اتنی محنت کرتا ہے کہ ایک جوان صبح فجر کی نماز نہ پڑھے صرف اس لیے، مگر جیسے ہی وہ نماز پہ کھڑا ہوتا ہے، حدیث ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے شیطان ناک زمین پر اس کی رگڑی جاتی ہے. دشمن کو پہچانے. اس نے پوری کوشش کر کر کیا کیا؟ نفوذ. ویسی رگوں میں نفوذ کیے ہوئے وہ اندر گھوم رہا ہے. آباء و اجداد سے واقف ہے وہ آپ کے. میرے دادا کے اندر کیا مشکل تھی شیطان جانتا ہے. خاندانی اس کے اندر مشکل چلی آ رہی ہے، میں اس کو یہی ماروں گا. شیطان جانتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی ان کے تو والد بھی ایسے تھے، ان کے تو دادا بھی ایسے تھے، تو ہم تھوڑا بہت ہمیں پتا. وہ ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا، اس نے وہ کام کیا کہ 50 سال میں وہ امت، وہ مسلمان حکومت، کہ اس کا حکمراں ایک فاسق شخص جو شرابی ہے، جو جانوروں سے کھیلتا ہے، جو نہ حلال کرتا ہے نہ حرام جانتا ہے، اس کو منبر رسول پہ بٹھا دیا. اس نے کتنا کام کیا. ایک دو لوگوں کو نہیں خریدا، پوری امت خاموش ہے. خاموش. کتنے لوگ تھے جمع کریں تو کتنے تھے گورنر سارے؟ کتنے تھے؟ پروپوگنڈا، سب چیزیں ایسی کر دو، امت خاموش ہے. خاموش ہے. شرابی شخص نمازیں پڑھا رہا ہے، امت خاموش ہے. کیا شیطان. اس کا یہ آخری کارڈ تھا جو اس نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آگے حسین ابن علی ہے. وہ اس کے خون کا قطرہ پوری کائنات میں ظلم کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کر دے گا. خدا کا پلان تھا. یہ پلان الہی تھا کہ امام حسین نے آ کر کربلا ڈیزائن کی ہے خود. اور آج تک یہ جو ہم سب جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں عزیزان محترم عزاداری میں روح عزاداری سے دور مت جائیے.
ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر جگہوں پر رسومات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی چیز جو روح عزاداری کو دور کرے اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ آپ نہیں ہو، یہ امام حسین کا پیغام ہے، اس سے زندہ رکھنا ہے. اگر آپ کی عزاداری، آپ کا جمع ہونا، آپ کا ملنا امام حسین کے مقصد کو زندہ نہیں کر رہا تو پھر آپ رکیں، سوچیں کہ ہم کر کیا رہے. اگر آج آپ وقت کے یزید کو پہچان نہیں سکتے، اگر آپ اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر آج آپ ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی زبان نہیں بول سکتے، آپ حسین ابن علی کو نہیں پہچانے. پھر اس کا مطلب ہے نہیں پہچانے. آپ کی مجلس عزاداری اگر درباری ہو جائے خدا نخواستہ تو آپ حسین کو نہیں پہچانے. پھر درباروں کو توڑنے کے لیے تو امام حسین نے اپنے اسیران کو بھیجا تھا. الہی نظام. اب جو کلیش ہونے والا ہے، کیونکہ بہرحال آج کل اتنا موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، کیونکہ بہرحال شب عاشورہ ہوتی ہے اور تھوڑی دیر ہی موقع ملتا ہے. اب جو ہونے والا ہے یہ آخری کلیش ہے، اور پوری طاقت کے ساتھ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، اور یہاں الہی نظام تیار ہو رہا ہے. الہی نظام تیار ہو رہا ہے، آہستہ 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 آہستہ. آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نظام کو فالو کرو، چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک جگہ متحد ہو جاؤ، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، متحد ہو. تو یہ جو دعوت دی جاتی ہے یہ اس کشتی کی تیاری ہے. یہ جب کلیش ہوگا تب آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ چاہے مسلمان کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جب امام کا ظہور ہوگا تو آپ کس طرف ہوں گے؟ کہاں ہوں گے آپ؟ امام کے سامنے ہوں گے، امام کے ساتھ ہوں گے؟ اس کو آپ کو ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ وہ کشتی ہے جو ابھی ٹکٹ بیچ رہی ہے. جو اس در پہ آتا ہے وہ گویا وہ ٹکٹ خرید رہا ہے کشتی میں بیٹھنے کا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فرقہ ہے یا یوں ہے تو پھر آپ رہ جائیں گے. نہیں تو پھر آپ خود ایک باکس کھول لیں ٹکٹ کا اپنے گھر میں بھی جا کے یا اپنے مکتب میں، آپ بھی ذکر کریں حق اور باطل کا، آپ سے بھی لوگ ٹکٹ لینے آ جائیں گے. کشتی ایک ہی ہے، کشتی الگ نہیں ہے. اور جب تک غیبت ہے عزیزان محترم تو پھر ہم کہاں جمع ہوں؟ کسی کے پاس مضبوط نظام نہیں ہے سوائے ہمارے. مرجیت کا نظام غیبت کے پردے میں وہ کشتی ہے کہ جو اس سے اٹیچ ہو رہا ہے وہ ظہور تک پہنچے گا. اب ادارے لوگ اس بولے مولانا صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اب نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آپ نابینا ہے. عراق کی حالت کیسی تھی؟ سیریا کی حالت کیسی تھی؟ کس نظام نے بچایا ہے؟ ایک مرجع کا فتویٰ $1 ٹریلین کی حکومت ضائع کر دیتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، خوب نہیں سمجھ میں آتا مسئلہ نہیں، پڑھیں سیکھیں. کم از کم دشمن کی زبان نہ بولے. دشمن اسی نظام کو توڑنا چاہتا ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کچھ بھی. غور کیونکہ دنیا کیا پوری دنیا نے طاقت لگا لی، کچھ بھی نہیں ہو پایا. اب ویسے بھی کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اب تو ویسے ہی ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. لیکن بہرحال میں تو وہ ٹکٹ خرید لے کر آیا تھا کہ جو رہ گیا وہ سوار ہو جائے. عزیزان محترم، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ صلی اللہ. اللہ صلی اللہ. وہ دشمن بہت خطرناک ہے، آسان نہ لے اس کو.
آپ گھر بیٹھے ہوں گے, آپ اکیلے ہوں گے, آپ محلے میں ہوں گے, آپ اس کا مقابلہ نہیں کرنا. آسان تھوڑی ہے, وہ تو آپ کے گھروں میں گھسا ہوا ہے, آپ کے موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. سارا نیٹ ورک, سارا ڈیٹا, ساری انفارمیشن, ساری اپلیکیشن, ساری آپ کی لائکس ڈس لائک, ہر جگہ اکنومی, ہر جگہ گھسا ہوا ہے. آسان ہے اس سے لڑنا. اس کے لیے نظام چاہیے, نظام, اتحاد چاہیے, نیٹ ورک چاہیے. کون دے گا وہ نیٹ ورک؟ کون بنائے گا اس نیٹ ورک کو؟ تو اس خیال سے دور آ جائیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے جان محترم. اس ٹائم وار ٹیکنالوجی کی وار ہے. اس ٹائم ڈیٹا جس کے پاس سب سے زیادہ ہے وہ جیتے گا. آپ چھوٹی موٹی باتیں کر کر آپ کے کائنات کو ادھر سیٹلائٹ کو موڑ سکتے ہیں. کتنی سیٹلائٹیں بھیجی ہیں ہم نے آج تک. سیٹلائٹ دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے. کیا ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کو؟ امام جب ظہور فرمائیں گے تو آپ امام کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ امام کہاں آئیں گے؟ مکہ میں آئیں گے. مکہ سیکیور ہے. اب تو سنا وہاں اپلیکیشن ہے, نماز پڑھنے میں جاؤ تو اپلیکیشن میں کر کے جاؤ. کیوں کر رہے ہیں؟ ڈیٹا چاہیے ان کو. کلیش بہت بڑا ہے جان محترم, بہت بڑا کلیش ہے. یعنی پوری بشریت کا آخری ٹکراؤ ہے یہ, آخری. اور یہ خدا کا ہم شکر کریں, خدا نے ہمیں اس حصے میں پیدا کیا کہ ہم اس اللہ کے نمائندے کے ظہور کے قریب قریب ہیں. یا لیتنی کنت معکم, کاش ہم کربلا میں ہوتے, کامیاب ہو جاتے. خوب زیارت پڑھتے ہیں آپ, روایات ہے, جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو یہ جملہ کہو, کاش ہم ہوتے. جب بھی توفیق ہوتی ہے مجھے تو وہ گنج شہداء کے پاس جب اندر جاتا ہوں یہی پڑھتے ہیں, کاش ہوتے, کامیاب ہوتے. یہی درخواست ہوتی ہے ان سے کہ ایک ریکویسٹ اپنے ارباب کو کر دے کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ کریں. لیکن ظاہر ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ کام واجبات میں سے ہے, لیکن کیونکہ ظاہر ہے دشمن کو بھی پتا ہے کہ اگر یہاں ان کو بیداری مل گئی, ان کو کام مل گیا, تو وہ ہر جگہ گھسا ہوا ہے. وہ آپ کو یہاں سے بھی نظر آتا ہے. عزیزان محترم, درس حسینی یہی ہے کہ تیار ہو کر آؤ, تیار ہو کر آؤ. کلیش بہت بڑا ہے عزیزان محترم. آپ کی زندگی, بہرحال میں نے آپ کا وقت لیا, وقت ویسی تھوڑا سا محدود ہے. انسان کو جو چیز بچا سکتی ہے, جو چیز انسان کو صحیح کر سکتی ہے, اس کے اخلاق کو, یہ ساری چیزیں بہرحال میں چند دن گفتگو کی. کل بہرحال اگر موقع ملا یہ تھوڑی سی گفتگو اور آخری اس کو میں بس اختتام کروں گا. جب طالوت اور جالوت قرآن میں قصہ ہے, خوب ایک ستمگر ہے اور اس کا لشکر بہت بڑا ہے, اور جب جو ہے وہ اسے کہا گیا کہ لڑو ان کے ساتھ, تو وہ قرآن کی آیات ہے, وہ کہتا ہے نہیں, ان کا تو لشکر بہت بڑا ہے, ان کے پاس ان سے کون لڑے گا. لیکن خدا پر ایمان قلیل لوگوں کو کثیر پر غلبہ دے دیتا ہے. خدا پر ایمان. اور ایمان کس کا, کس چیز کا؟ عزیزان محترم, کیونکہ بہرحال جوان کے لیے آج مجلس ہے اور آپ بھی میکسیمم جوان ہیں سارے. ایک جوان اگر آج اپنے معاشرے میں اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو وہ بچ سکتا ہے. صدر اسلام کا واقعہ, ایک یہودی کہ جس کا کام ہی جو ہے وہ سونے اور چاندی کا تھا, اس کی کوئی ایک انگوٹھی جو کہ بہت مہنگی تھی وہ کھو گئی. ایک جوان کو ملی جو مسلمان تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا پتہ کس کی ہے, کس کی ہے. بہرحال پوچھتے پوچھاتے پتہ چلا کہ وہ ایک یہودی کی انگوٹھی ہے. اس کو جا کر وہ انگوٹھی, اس نے کہا کہ آپ کی انگوٹھی کھوئی ہے, سنا ہے کہاں, نشانی بتائیں. اس نے بتایا, کہاں یہ لیں آپ کی ہے. اس نے کہا واپس. اس نے بولا تمہیں پتہ ہے یہ انگوٹھی کتنی مہنگی ہے, اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے؟ اس نے بولا ہاں مجھے پتہ ہے. کہا تمہیں ضرورت نہیں تھی؟
کہا ہاں میرے پاس تو رات کا کھانا بھی نہیں ہے، اگر یہ میں بیچ دیتا تو میرا سارا کام ہو سکتا تھا۔ کہا پھر تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں یہودی بھی ہوں؟ کہا ہاں یہ بھی پتا ہے۔ تو کہا پھر تم نے کیوں نہیں یہ انگوٹھی کھا لی؟ کہا میں نے سوچا کہ قیامت والے دن آپ یہودی ہیں، حضرت موسیٰ کی امت میں سے ہیں، میں اپنے رسول کی امت میں سے ہوں، قیامت والے دن اگر آپ نے کہا کہ رسول آپ کی امت میں سے ایک بندے نے، تو میں رسول کو شرمندہ نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی اللہ، میں اپنے رسول کو کہ وہ سر جھکائے کھڑے ہوں حضرت موسیٰ کے آگے کہ میری امت والے نے، اور ہم اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں جانے محترم؟ زمین سے ملا بھائی، ہمارا حق اللہ کی زمین ہے، ہماری زمین ہے بھائی، کسی کا گرا ہوگا۔ خود فقہ کے اندر مال مجہول کے لیے کتنی چیزیں ہیں، ہنس جانے محترم۔ کیوں؟ کیونکہ ماد، میں بہرحال مطالب کافی لے کر آیا تھا، لیکن اگر کل موقع ملا خوب ماد پر یقین، یعنی آخرت صرف قیامت نہیں ہے، قیامت ایک حصہ ہے آخرت کا، آخرت کی زندگی بہت زیادہ ہے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گناہ زندگی میں کم ہو جاتے ہیں، معصیت وہ نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ آخرت میں کچھ ہے۔ لیکن جسے آخرت کا خوف ہی نہیں ہو، جو اس سے بعد میں آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، دیکھیں کوئی بھی پولیس، کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی، صرف آخرت میں کیا ہوگا یہ روک سکتا ہے آپ کو۔ آخرت پر ہمیں کتنا یقین ہے عزیزان محترم۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب عمر ابن سعد لعین سے جب ملاقات بھی کی ہے، 6 لوگ، 3 ادھر ہیں 3 ادھر ہیں، تب بھی امام نے اسے کہا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، مگر تمہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے، تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اور جہاں جن کو خوف ہوتا ہے ان کی زندگی میں آپ اثرات دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں، یہ پریکٹیکل ہے عزیزان محترم۔ اگر انسان کی یہ جو آپ مثلا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کمرشل دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد مثال کے طور پر آخرت کا ایڈ آ جائے، قیامت ہے، یہ ہے، آپ دیکھیں کیسے صحیح ہو جاتا ہے آدمی۔ جیسے ہماری بہن کہنے لگی بھائی ہم تو کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک نہ ایک یوٹیوب میں نا آپ کا کلپ آ جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ اور نہیں دیکھنا۔ اگر قرآن اچھی خاصی مقدار میں آخرت کے واقعات بیان کر رہا ہے، یوم حسرت ہے، حسرت کھائے گا شخص کہ کاش میں نے، جوان کے لیے ذہن محترم بہت ضروری ہے۔ میں بہرحال جو یہ نہیں خدا نخواستہ جن کی عمر زیادہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ نہ، خاص طور پہ جوان، خوف جوان کو بچاتا ہے۔ میر داماد یا ان کے والد کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ، علماء کرام، میں نے بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے۔ جو اس وقت کا سلطان تھا اصفہان کا، اس کی اہل میں سے، اس کے اہل حرم میں سے ایک بیٹی، گھر میں کوئی لڑائی ہوئی اور کسی وجہ سے بہرحال شہزادی تھی، گھر سے نکل گئی۔ بہت ڈھونڈا انہوں نے لیکن نہیں ملی۔ دوسرے دن دیکھا بیٹی صبح خود ہی واپس آ گئی۔ سلطان نے جب پوچھا جا کے کہ گھر والوں سے کہ بچی کیا ہے، کہاں گئی، کیسی ہے، سالے میں سب کچھ ہے، کہا بیٹی کو بلاؤ۔ کہا آپ کہاں گئی تھیں؟ کہا میں بہرحال ناراض ہو گئی تھی، نکل گئی میں۔ نکلتے نکلتے اصفہان کا بازار تھا، رات ہو گئی تھی، تاریکی، بازار بند، تو دیکھا ایک کوچے میں ایک دروازہ کھلا تھا، روشنی آ رہی تھی، تو میں وہاں چلی گئی۔
کہا وہ میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک حجرے میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، ایک شمع لیے، کندیل لیے. میں نے اس کو بولا کہ مجھے رات گزارنی ہے، میں رات رہی. کہا اس لڑکے نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. کہا اس طالب علم کو لے کر آؤ. اس کو لایا، اس سے پوچھا، کہا تم نے ہماری بیٹی کو دیکھا؟ کہاں جب پہلی دفعہ اندر حجرے میں آئی تو میری نگاہ پڑی. کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے پہلے کبھی اس سے بہتر خاتون میں نے دیکھی نہیں تھی. کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ساری رات وہ تمہارے حجرے میں رہی اور تم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں؟ تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ جب بھی مجھے وسوسہ ہوتا تھا دیکھنے کا، میں اپنی ایک انگلی کو اس قندیل پہ رکھ دیتا تھا، اس خوف سے کہ دنیا کی آگ، قیامت کی آگ کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور پھر کہتے اس نے اپنا ہاتھ نکالا، اس کا پورا ہاتھ، یعنی ساری رات وہ اپنی انگلیاں جلاتا رہا اور صبح ہو گئی. اذان موت، جہنم کی آتش. لوگ جب اس مکر میں جائیں گے نا تو سوال پوچھیں گے، تم یہاں کیوں آئے؟ تم یہاں کیوں آئے؟ تم یہاں کیوں آئے؟ ایک کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک کہے گا کہ میرے دوست اچھے نہیں تھے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں قیامت پر یقین نہیں تھا صحیح طرح. اور جنہیں یقین ہوتا ہے قیامت پر، ان کے لیے دنیا کی کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل اس جوان کی طرح کہ جو اپنے بابا کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگی. امام نے جب آنکھ کھولی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جوان نے پوچھا بابا یہ کلمہ آپ کی زبان پہ جاری کیوں ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا منادی پیچھے پیچھے ندا دے رہا ہے اس کاروان کے کہ موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اس جوان کا جملہ، ہمارے جوانوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ کربلا اسوہ حسنہ دیتی ہے، آپ کو رول ماڈل دیتی ہے. جوانوں کے لیے رول ماڈل علی اکبر ہے. یہ جوان اپنے بابا کی بات سن کر کیا کہتے ہیں؟ بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے جبکہ ہم حق پر ہیں. معرفت دیکھیں، یعنی کیوں؟ جوان علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حرم، خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، حرم سید الشہداء میں جاتے ہیں تو ایک عارف نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حرم کے جو معاملات ہیں وہ سب حضرت علی اکبر کے پاس ہیں. کہتے ہیں کتنا با ادب بچہ ہے جوان کہ باپ کے پاؤں کے نیچے دفن ہے علی اکبر. آپ کو پتا ہے کہ سارے حرم 4 گوشوں کے ساتھ ہیں سوائے سید الشہداء کے. اس کے 6 کنارے ہیں، ایک حصہ علی اکبر کا ہے. جب دوبارہ زری بن رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ پھر 4 بنا دیں. عنایت اللہ عظم بہجت نے منع کیا کہ جو حضرت علی اکبر کا حصہ ہے اسے ویسے ہی رہنے دیا جائے. جوان ہے. کیسا جوان ہے؟ کسی بھی شخص کے لیے امام حسین نے یہی نہیں کہا کہ خدا گواہ رہنا، سوائے علی اکبر کے، سوائے علی اکبر کے کسی کے لیے نہیں کہا کہ خدا گواہ رہنا. شبیہ پیمبر ہے یہ، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی زبان میں شبیہ پیمبر. اور اہل حرم کو اتنی محبت تھی حضرت علی اکبر سے کہ جب بھی کوئی بات امام حسین کو اہل حرم کو سمجھانی ہوتی تھی نا تو حضرت علی اکبر کو بھیجتے تھے. علی اکبر کی بات سن لیتے تھے سب.
ہاں عزاداران محترم، جوان بیٹے کا غم خدا کسی کو نہ دکھائے. جب مطلب ہو سکتا ہے آپ جوان ہیں نا، آپ کو شاید یہ احساس ابھی نہ ہو. جب آپ باپ بنیں گے نا اور آپ کا بیٹا جوان ہوگا تو شاید آپ کو شاید کچھ میں. ایک شخص تھا کربلا میں اور ہر وقت ذریعے امام حسین کے آگے آگے گڑ گڑاتا تھا، پروردگار مجھے امام حسین کے صدقے میں اولاد دے، بیٹا دے، اور پھر وہ بڑا ہو، جوان ہو، اور جب وہ جوان ہو تو پروردگار اسے مجھ سے لے لے. عالم دین کہتا تھا میں ہر وقت سنتا تھا یہ کیوں ایسی دعا مانگتا ہے. پھر پتہ چلا وہ بازار میں اس کی دکان تھی، اس کو اللہ نے بیٹا دیا. پھر وہ وقت ہوا، بڑا ہوتا گیا. ایک دن مجھے خبر ملی کہ اس کا جوان بیٹا مر گیا. میں دوڑتا ہوا گیا کہ میں جا کر دیکھوں یہ دعا مانگتا کیوں تھا. جب میں نے جا کر دیکھا تو اپنے جوان بیٹے کی لاش میں بیٹھا ہوا تھا اور کہتا اٹھا نہیں گیا اس سے. کہا کہ بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا امام حسین نے اپنے جوان سے اٹھے کیسے. اللہ حضرت آرا نے موت جوان ہے. ایسے نہیں امام نے کہا کہ علی اکبر آپ کے بعد دنیا. ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ جب علی اکبر وداع کے لیے خیموں میں گئے، کا خیموں کا پردہ ہٹتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا پھر گر جاتا تھا. کہا میں نے دیکھا کہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو علی اکبر. امام نے سب کو اجازت دینے میں کہیں نہ کہیں تھوڑی دیر کی، سوائے علی اکبر کے. اور جیسے ہی علی اکبر جانے لگے، استاد انصاریان کہتے ہیں کہ جب علی اکبر آنکھوں سے دور ہو گئے، امام حسین دشت پہ بیٹھ گئے اور اس انتظار میں کہ شاید اب کوئی خبر آئے گی. خوب ہم درد کو محسوس کریں جان محترم، خوب درد کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اس طرح. خدا نہ کرے آپ کا بیٹا ہو، جوان ہو، اور کسی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ICU میں چلا جائے اور آپ بار بار بولیں، ڈاکٹر سے پوچھیں کیا، ڈاکٹر بولے بھائی کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، بس اب دعا ہی ہے. اور جب تک وہاں سے وہ باہر نہ نکلے آپ کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کی حالت کیا ہوگی بیٹے کے لیے. عزاداران حسین اپنا سرمایہ کربلا میں بھیج کر انتظار کر رہے. علی اکبر ہے. جب بھی نانا کی یاد آتی تھی تو علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب آواز سننا چاہتے تھے تو علی اکبر کی آواز سنتے تھے. عزاداران محترم، حضرت علی اکبر حضرت علی کی اولاد ہیں. جنگ لڑی انہوں نے اور بہترین جنگ لڑی علی اکبر نے. واپس پلٹے، بابا کے پاس آئے. بابا نے کہا کہ علی اکبر، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کا بابا لباس کی شدت، جو گرمی ہے، ظاہر ہے لوہے کا لباس ہے، اس کی شدت اور گرمی اور پیاس کی شدت نے بابا مارا ہوا ہے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا، میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. اولاد باپ کے پاس آئے کچھ مانگنے اور باپ کے پاس نہ ہو. پانی نہیں ہے حسین کے پاس، غربت امام حسین ہے. امام حسین نے کیا، مقاتل کہتے ہیں، امام نے علی اکبر کو کہا علی اکبر اپنی زبان کو میری دہان میں دے دو. جیسے ہی زبان
مولا کے دہان میں گئی، علی اکبر نے چیخ ماری، کہا بابا آپ کا زبان، آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے۔ عزیزان محترم، علی اکبر سے کہا علی اکبر جاؤ، علی اکبر جاؤ، دیر ہو رہی ہے علی اکبر جاؤ، علی اکبر۔ بس شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے، مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔ علی اکبر گئے، عزادارہ مطلب لڑتے رہے، پیاس کی شدت تھی، مصائب آپ سنتے ہیں، دشمن نے پیچھے سے وار کیا، ایک نیزہ سیدھا جو ہے وہ حضرت علی اکبر کی کمر میں پیوست ہوا، علی اکبر کا توازن ختم ہوا، توازن کا ختم ہونا تھا، علی اکبر کے ہاتھ سواری پر آ گئے، سواری پہ آنکھوں پہ بھی کہتے ہیں کہ تیر لگے، کیا لگے، راستہ اس نے اپنا بھول گیا، دشمن کی طرف سواری چلی گئی۔ اب خدا جانتا ہے کہ امام حسین کی یہ کمائی کس طرح ٹکڑے ہوتی رہی، جس کے پاس تلوار تھی، جس کے پاس نیزے تھے، جو بھی تھا، مقتل کہتا ہے اربن اربا، ارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ علی اکبر جانتے تھے، علی اکبر نے کہا بابا میرا سلام ہو، بس یہ کہنا تھا۔ عزیزان محترم، نہیں پتا امام حسین کیسے علی اکبر تک پہنچے ہیں، ہاں بس علی اکبر تک پہنچے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، نہیں پتا کس طرح۔ آئیے حضرت ابراہیم، آئیے دیکھیے، نہ امام حسین کے ہاتھوں پہ پٹی ہے، نہ علی اکبر کے ہاتھوں میں رسی ہے، نہ جانے کس طرح اس نیزے کے برچھی کا پل دو زانو ہو کر نکالا، بس اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا۔ نہ جانے علی اکبر نے کیا کہا، یہی کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا مولا جام کوثر لے کر آ رہے ہیں، اور بابا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بابا سے کہو دیر نہ کرے، جلدی آئے۔ بس عزیزان محترم، علی اکبر کی سانسیں بند ہونا شروع ہوئی۔ ارے امام حسین دشت کربلا میں اپنے بچے کو سر پر رکھا، 3 دفعہ کہا والذی والذی والذی، علی اکبر، علی اکبر، امام حسین سے اٹھایا نہ گیا، بنی ہاشم آؤ، علی اکبر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ماتم حسین۔
جواب دو، آنکھوں کو کھول کر خوش کر دو بول کر، کرتی ہے ماں تمہاری محبت کا امتحان، ناشاد نوجوان، کرتی ہے ماں تمہاری محبت کا امتحان، ناشاد نوجوان، بانو پکاری رن میں یہ بانا لہو فغاں، ناشاد نوجوان، چھاتی پہ ایک ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں دونوں بند، اے میرے ارجمن، چھاتی پہ ایک ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں دونوں بند، اے میرے ارجمن، تین چار بار پکاری کہ میری جان، ناشاد نوجوان، تین چار